بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی استعفیٰ دے رہا ہے، کوئی عہدے سے فارغ ہو رہا ہے، کسی کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک جنرل صاحب بھی فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ بالکل ہی فارغ ہونے جا رہے ہیں، ان کا ادارہ ہی فارغ ہونے جا رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ ایک آئینی ادارے کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہوا کیا ہے، اب تک کی پیش رفت کیا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ اور یہ وہ جنرل صاحب ہیں جن کو بڑی سوچ کے بعد، بڑا ایک پلان بنانے کے بعد ان کو لایا گیا تھا۔ منصوبے کچھ تھے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں رہی، یا یہ کہ کل کو خوف ہے کہ ہمارے خلاف ہی سارا کچھ شروع ہو جائے گا، اس لیے ان کو اب فارغ کیا جا رہا ہے، ان کے ادارے کو ہی لپیٹا جا رہا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو استعفیٰ آیا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف کمشنر اسلام آباد، یعنی جو سب سے بڑا سرکاری عہدیدار ہوتا ہے، سرکاری آپ کہیں کہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے سرکاری طور پر، سب سے بڑا افسر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا، چیف کمشنر اسلام آباد کو ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ براہ راست پرائم منسٹر نے یہ آرڈرز کیے ہیں۔ پہلے استعفے کی سن لیجئے۔ یہ حسین احمد چودھری صاحب ہیں، اور بڑے زبردست رپورٹر ہیں جی۔ یہ کہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل آفس اسلام آباد کے سینئر لا آفیسر محمد رفاقت علی ایڈوکیٹ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا۔ لا آفیسر محمد رفاقت نے اپنا استعفیٰ ایڈوکیٹ جنرل اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھیج دیا۔ اچھا، چیف کمشنر اسلام آباد کو انہوں نے استعفیٰ بھیجا، اور چیف کمشنر اسلام آباد کو ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایڈوکیٹ رفاقت علی اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے۔ اچھا، اب آ جائیے جناب چیف کمشنر کو ہٹانے کی خبر پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اب یہ سوچا کہ ضرورت ہی نہیں ہے جی، چیف کمشنر اسلام آباد کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد محمد علی رنداوا کو چیف کمشنر اسلام آباد تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ محمد علی رنداوا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے افسر ہیں، اور وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر ایڈمن غلام مرتضیٰ کی جانب سے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ لکھا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ وزارت داخلہ پنجاب حکومت میں بطور کمشنر لاہور تعینات چودھری محمد علی رنداوا کی خدمات بطور چیف کمشنر اسلام آباد یا CDA میں استعمال کرنے کے خواہاں ہے، لہٰذا ان کی خدمات وزارت داخلہ کے سپرد کی جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی پھڈا ہوا، اور وہ تھا علی ناصر رضوی پر۔ ان کو لگانا چاہتے تھے محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں IG، اور مریم صاحبہ کہتی نہیں ان کی خدمات ہم نہیں دے سکتے، لیکن آخرکار پھر مریم نواز صاحبہ کو بات ماننی پڑی، اور علی ناصر رضوی کو IG اسلام آباد تعینات کیا گیا۔ اس سے پہلے جو IG صاحب تھے ان کو بھی فارغ کیا گیا، اور ان سے جتنے کام لے لیے گئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جی چاہے چیف الیکشن کمشنر ہو، وہ کہتے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا رہے، آئینی طور پر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہیں کہ جی PDM 1 دور میں جتنے بھی افسران تھے، ظاہر ہے انہوں نے ایک منصوبے کے تحت لگائے تھے، اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ان کو ہٹانا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی وہ انہی کے کام کریں گے، اور الیکشنز میں وہ ریگنگ کروائیں گے، اور وہ سب نے دیکھا جو کچھ ہوا، لیکن نہیں ان کو ہٹایا گیا، نہ کوئی ہٹوا سکا۔ بہرحال اب جا کر ان کو ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ علی ناصر رضوی کو لایا گیا، جو کہ جونیئر آفیسر ہیں IG لیول کے لیے۔ اسلام آباد میں بہت سینئر لوگ بھی تھے۔ اب اس پر اسد طور پہلے کہہ چکے ہیں کہ کئی افسران نے کہا جی ہم کام ہی نہیں کرتے، یہ سارا ادارہ اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ جونیئر افسر کو لا کر سینئر پر گایا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہوئیں۔ اب اسی طرح سے پھر کہا گیا کہ جی کمشنر لاہور جو ہے اسی کو لانا ہے اسلام آباد۔ تو پنجاب سے یا لاہور سے آپ دیکھیں مسلسل یہ جو افسران ہیں ان کو وزارت داخلہ، جو کہ اب محسن نقوی صاحب کے انڈر ہے، وہاں پر لے جایا جا رہا ہے، اور یہ سب کام جاری ہیں۔ لیکن جو میری نظر میں سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے نیب کے حوالے سے، کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ اب حکومت نے اس بارے میں جتنی بھی سفارشات ہیں وہ منظور کر لی ہیں، اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ مسلم لیگ نون اپنے منشور پر عمل کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم نیب کا ادارے ختم کر دیں گے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ بات کر چکے ہیں کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ آئینی ادارہ ہے ویسے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اپوزیشن اور جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں، یا پرائم منسٹر ہے اور اپوزیشن جو لیڈر ہے، وہ لگاتے ہیں جی کہ نیب کا چیئرمین کون ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ راجہ ریاض صاحب تو تھا کہ سب نورا کشتی ہو رہی تھی۔ بہرحال اس سے پہلے آفتاب سلطان صاحب تھے چیئرمین نیب، اور انہوں نے استعفیٰ اس لیے دے دیا تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے کیسز بنانے کے لیے بہت پریشر تھا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں اس طرح کے کیس نہیں بنا سکتا، اور وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے آخری تقریر میں بھی اس طرح کے حوالے دیے تھے۔ اس کے بعد چیئرمین نیب لگایا گیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ
نذیر احمد بٹ صاحب کو. اس کے بعد جب یہ چیئرمین بن گئے پھر ہم نے دیکھا کیسز پر کیسز بنے. جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز تھے اس میں ہم نے دیکھ لیا میاں صاحب واپس آئے ہیں, نیب نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کنوکشن ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, سب کچھ ہو چکا تھا, لیکن وہ غلطی ہو گئی جی, وہ ٹھیک ہے اب ان کو جو ریلیف ملتا ہے انہوں نے پرسو ہی نہیں کیا. اور عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بنتے چلے گئے, چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے, اور وہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. کیوں یہ سب کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ بنایا گیا جس میں نہ عمران خان نہ ان کی اہلیہ کو کوئی فائدہ ہوگا, نہ وہ اس زمین کو کہیں اپنے ذاتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ کوئی مالی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹرسٹ ہے اور یہ ایک یونیورسٹی ہے, اسلامک یونیورسٹی. اچھا, اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ان سے منسوب یہ بنائی گئی کہ جی یہاں پر اسلامک اسکالرز تیار ہوں, جدید جو یعنی آپ کہیں کہ علوم ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ. اب اس میں یہ الزام آیا تھا کہ جی وہ ملک ریاض صاحب نے وہ زمین دی تھی, اور ملک ریاض کے جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ برطانیہ میں چلا تھا جو کہ پھر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے, اور اس کے بعد کیس چلا کہ نہیں جی سپریم کورٹ نہیں ہے تو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے پاس چلے جانے چاہیے, کیونکہ انہوں نے غلط طریقے سے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے دور میں ہی وہ ساری زمین ہتھیائی بحریہ ٹاؤن کے لیے, کراچی میں سرکاری زمین ہونے پونے, تو وہ ان کے اوپر جرمانہ ہو چکا کچھ 640 ارب روپے کا سپریم کورٹ میں ہوا تھا. تو اس جرمانے میں انہوں نے کہا یہ 190 ملین پاؤنڈ ہم وہاں جمع کروا دیتے ہیں, اور اس لیے کہ ورنہ پاکستان کو وہاں پرسو کرنا پڑتا, ثابت کرنا پڑنا تھا کہ یہ کرپشن کی رقم ہے اس لیے ہمیں دی جائے. انہوں نے معاہدہ کر لیا ملک ریاض نے وہاں پر نیشنل کرائم ایجنسی سے, اور اس معاہدے کے تحت انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ رقم آپ کہتے ہیں مشکوک ہے, آگے کیس نہ چلائیں, میں یہ رقم واپس لے جاتا ہوں. اور یہاں معاہدہ ہو گیا کہ جی حکومت جو ہے اس پر کچھ نہیں کرے گی, اور یہ سارے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی جائیں گے جو جرمانہ ہے, اور وہاں سے وہ چلے گئے. اس میں 1 روپیہ بھی سید سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کو کہتے ہیں 1 روپیہ بھی جو ہے وہ کہیں نہیں آیا کوئی حکومت کے پاس اس طرح عمران خان کے دور میں آیا ہو یا ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں ہو, لیکن اس کا نام 190 ملین پاؤنڈ اس لیے رکھ دیا گیا کہ لگے ایسے کہ جناب یہ کوئی اس طرح کا کیس ہے, انہوں نے کرپشن کی ہے. اچھا, اب نیب ہی جب ختم ہو جائے گا جو کہ نون لیگ کہہ چکی تھی کہ جی ہم تو اس کو منشور میں شامل ہیں, اس کو بند کر دیں گے. اب نیب کا خاتمہ جو ہے اس پر وزارتوں ڈویژنز کو بھیجے جانے والے منشور کا حصہ ہے یہ سارا کچھ جو مراسلہ وغیرہ بھیجا گیا ہے, اور اس میں نون لیگ کے منشور پر عمل درآمد کے لیے وزارتوں میں بیوروکریسی کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں کہ اس پر کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے, کس طرح اس کو بند کرنا ہے. اور یہ اویس کیانی صاحب نے خبر دی ہے 24 چینل پر جو کہ محسن نقوی صاحب کا چینل ہے, وہاں چلی بھی ہے. اور اب اس پر جناب مسلم لیگ نون نے نیب کو ختم کرنے کے لیے اور منشور پر عمل درآمد کے لیے سرکاری طور پر وزارتوں کو آگاہ کر دیا. نیب ادارے کے خاتمے کے لیے مطلوبہ قانون سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں نیب میں اور دیگر کیسز ہیں ان کا کیا بنے گا, کیونکہ جب ادارے بند ہو جائے گا اور جنرل صاحب بھی ظاہر ہے ادارہ بند تو جنرل صاحب بھی فارغ, نذیر احمد بٹ صاحب وہ پھر کیا کریں گے, ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اب 2/3 میجورٹی ان کو دلوا دی گئی ہے اور اس کے ذریعے یہ نیب کے ادارے کو ہی ختم کر سکتے ہیں جو کہ آئین میں موجود ہے. مگر یہ پہلے ہی ختم کروا چکے ہیں. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے چاہے میرے خلاف کیسز ہیں میں یہ لے کر جاؤں گا, نیب کے ادارے کو نہیں ختم کرنا چاہیے, ختم تو کرنا دور کی بات. تو کہتے ہیں جی اس کے جو اختیارات کم کیے گئے ہیں, جو ترامیم کی گئی ہیں, اس میں یہ تھا جی 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہی نہیں ہے, اس کا نیب نوٹس ہی نہیں لے سکتا. پھر یہ کہ اب آمدن سے زائد اثاثوں والا جو معاملہ ہوگا کہ ایک شخص 50,000 روپیہ کماتا ہے اور اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں, تو اس پر تھا بار ثبوت برڈن آف پروف کہ وہ ثابت کرے بھائی تم 50,000 روپیہ مہینہ کماتے ہو تو اربوں روپے تم نے کہاں سے یہ پراپرٹیز اور یہ پیسہ اور دولت اکٹھی کر لی, تم ثابت کرو کہ یہ حلال کی کمائی ہے, یہ جائز کمائی تھی. لیکن انہوں نے کہا نہیں ثابت اب نیب بھی کرے گا کہ چاہے ایک آدمی ہے اس کی تنخواہ یا وہ ٹیکس جو دے رہا ہے اس کے مطابق 50,000 روپے وہ کہتا ہے جی میں کماتا ہوں, لیکن اتنا ہی دولت ہے اس کے پاس, اتنی دولت, تو یہ اب وہ ثابت کرے کہ یہ سارا کچھ جائز تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں اب تبدیلی آئے گی, اب نیب ہی ثابت کرے گا کہ جی یہ نہیں یہ سب جو ہے نا یہ ناجائز ہے, نیب پر بوجھ آ گیا, وائٹ کالر کرائم وہ جناب پروو ہی نہیں ہونا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی صرف جو اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں ہوں گے, ذاتی نام پر ہوں گے, صرف اسی کو دیکھا جائے گا, چاہے اس کے بیوی بچوں کے رشتہ داروں کے ملازموں کے نام جتنی مرضی پراپرٹی ہو اس کا نیب نہیں پوچھ سکتا. تو بے نامی جو مرضی آپ کر لیں. تو پہلے قانون یہ تھا کہ بے نامی بھی دیکھی جا سکتی تھی اور یہ سب کچھ تھا. تو انہوں نے تو پہلے ہی نیب کو ختم کر دیا ہوا تھا ایک طرح سے, اور وہ عطا بندیال صاحب کے دور میں ذرا تھا کہ سٹے ہو گیا, رک گیا, عمران خان صاحب لے کر گئے ہوئے تھے, لیکن پھر جسٹس قاضی فیصل صاحب آئے تو سارا معاملہ انہوں نے کہا جی نہیں جو قانون سازی کی ہے حکومت نے بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہے. تو نیب تو پہلے ہی ہو گیا تھا, بس اس کا استعمال اب عمران خان صاحب کے خلاف رہ گیا تھا. لیکن اب ڈر شاید یہ ہے کہ حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو دوبارہ نہ کام شروع ہو جائے وہ ٹی ٹیز کا اور جناب وہ جعلی اکاؤنٹس کا, وہ پاپڑ والا, ٹھیلے والا, رکشے والا, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے آ رہے ہیں وہ سب دوبارہ نہ شروع ہو جائے, کہیں طرح نہ ہو جائے. پتہ نہیں اب کچھ اور مار داڑ کرنی ہوگی, کیا ہوگا,
کیونکہ یہ تو کبھی کہتے ہیں جی بزنس کمیونٹی بھی کہتی ہے، افسران بھی کہتے ہیں جی ہم کام نہیں کر سکتے، ہمیں ڈر ہے، ہم سائن نہیں کر سکتے، نیب ہمیں پکڑ لے گا، یہ کر دے گا، اور پھر کیسز بھگتنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ کانفیڈنس کم ہے جی کاروبار کا۔ اب کاروبار سارے جڑے ہوئے ہیں سیاستدانوں سے بھی، تو یہ نیب کا ادارہ ختم ہونے جا رہا ہے جناب، اب یہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا، افسر بھی جس طرح سے فارغ ہو رہے ہیں، اور یہ اس وقت جناب صورتحال چل رہی ہے، یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ آخر میں اس ویڈیو کا ذکر کر دوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت میں ہی جو ایک موت ہوئی تھی، اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، FIA کے انسپیکٹر عرفان، اور یہ دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئے تھے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، اور شاید یہ ہارٹ فیلئر ہے بظاہر جو ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اور یہ کمرہ عدالت کی ویڈیو ہے جس میں نظر آتا ہے کہ وہ انسپیکٹر FIA کے وہ آتے ہیں، کمرہ عدالت میں آتے ہی وہ سیلوٹ کرتے ہیں جج صاحب کو، ظاہر ہے کہ، اور کافی آگے جو ڈیسک ہیں اور وہاں پر وکلاء اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخری کرسی پہ نہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہی پیچھے کمرہ ہے، تو یعنی کمرہ عدالت کے جو سب سے پہلے دروازہ ہے پیچھے، وہاں جب داخل ہوتے ہیں تو سیلوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آخری بینچ میں دائیں طرف سیدھا جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی بیٹھتے ہیں تو ابھی بیٹھتے ہیں، کچھ ان کے ہاتھ میں کاغذ وغیرہ کچھ بھی ہوگا جو پیشی پر آئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو فوراً وہ کاغذ بھی ہاتھ سے گرتا ہے، ہاتھ ان کے نیچے گر جاتے ہیں، ٹوپی سر سے گرتی ہے، لڑکھڑا کے ایسے آتی ہے اور گردن لٹک جاتی ہے۔ تو چند ہی سیکنڈ میں ایسے لگتا ہے شاید ان کی وہیں انتقال ہو گیا تھا، وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر ان کو ہاسپٹل ویسے لے جایا گیا اور کہا گیا کہ جہاں باق ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور یہ ظاہر ہے ایک عجیب اور بڑی افسوسناک خبر آئی تھی کہ احاطہ عدالت ہی نہیں، عدالت کے اندر ایک انسپیکٹر کی FIA آفیسر کی موت واقع ہو گئی اور ہارٹ اٹیک اس بتایا گیا۔ اس میں جو ہم نے پتہ کروایا تھا، میں نے آپ سے بات بھی کی تھی کہ ہمارے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اتنا پریشر ہے FIA کے اس وقت لوگوں پر کیسز بنانے کا بھی، کہ جی اچھا فلاں کو پکڑو، فلاں کو چھوڑو، یہ کرو وہ کرو۔ ابھی عمران خان صاحب کے کیسز جس طرح ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کے کیسز ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اس کو پکڑو، یہ کرو وہ کرو، اور ہر طرح کا پریشر ان پر ہے۔ تو یہ لوگ صبح یہی کام کرتے ہیں، جی فلاں کو بلاؤ، بٹھائی رکھو، ابھی اعظم سواتی کا آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد میٹنگز کرو، پھر رات تک جناب کیسز بناؤ، اور صبح عدالتوں میں پیش ہو، اور عدالتوں میں سارا دن گزارو، پھر اس کے بعد یہ کرو۔ تو یہ اتنے پریشر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے، اور اس طرح سے پھر ایک FIA کے آفیسر انتقال بھی کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔